امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے فوجی نقصانات کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے بعض فوجی اڈوں اور تنصیبات کے مستقبل پر غور کر رہا ہے، جبکہ کچھ فوجی اثاثے دیگر مقامات پر منتقل کرنے کی تجاویز بھی زیر بحث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی فضائی کارروائیوں کے جواب میں خلیجی خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ ان حملوں کے بعد امریکی دفاعی حکام نے خطے میں اپنی فوجی حکمت عملی اور تنصیبات کے تحفظ کے حوالے سے نئے اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملوں کے دوران متعدد امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور بعض مقامات پر فوجی ڈھانچے، گوداموں، مواصلاتی نظام اور دیگر سہولیات متاثر ہوئی ہیں۔ نقصانات کا اندازہ سیٹلائٹ تصاویر اور سرکاری تعمیراتی لاگت اور دیگر دستیاب معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ تاہم اصل نقصان اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حساس فوجی آلات کی مالیت اس تخمینے میں مکمل طور پر شامل نہیں ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے اہم اڈے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی حکام اس اڈے کی مکمل اثر نو تعمیر کے بجائے بعض کمانڈ سینٹرز کو زیر زمین منتقل کرنے اور کچھ عمارتوں کی تعمیر نو کرنے جیسے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کویت اور سعودی عرب میں اپنی فوجی موجودگی محدود کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے برعکس بعض فوجی اثاثوں اور تنصیبات کو اسرائیل منتقل کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہے، تاکہ خطے میں امریکی موجودگی برقرار رکھی جا سکے۔ اخبار کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی نے امریکی دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کیا ہے اور وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ جنگ کے بعد دفاعی صلاحیتوں کی بحالی کے لیے اضافی فنڈز کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی اور اس سے وابستہ اخراجات پر اندرون ملک سیاسی تنقید کا سامنا بھی بتایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پائی ہے، جس کے تحت کشیدگی میں کمی پر تنازعات کے حل کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر مبینہ ایرانی ڈرون حملوں کی حالیہ جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے اور خطے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے 4 خودکش ڈرونز داغے۔ اس کے بعد ڈرونز ایک بڑے اور انتہائی قیمتی مال بردار جہاز کے اوپری حصے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں جہاز کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ باقی 3 ڈرونز کو امریکی افواج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ اقدام امریکہ اور ایران کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ واشنگٹن اس واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے اور ضروری اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی افواج کسی بھی ممکنہ کارروائی کا جواب دینے اور اپنے اہداف مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی کاٹز نے کہا کہ ایران کے پاسداران انقلاب IRGC کی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی گزشتہ چند روز سے مسلسل اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل کاٹز نے اسماعیل قانی پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ قانی پر تعاون کرنے والے شخص کا تاثر ان پر ان دھمکیوں کے مقابلے میں زیادہ جچتا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ آبنائے ہرمز اور نہ ہی شہری آبادی کو نشانہ بنانا ایران کے کسی کام آئے گا، ہمیں کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اسرائیل کاٹز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل افواج پر قسم کی ممکنہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اپنا مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ
ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل یہ بات اچھی طرح جان لے کہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والے اور لڑنے والے افراد عاشورہ کے جذبے اور امام حسین علیہ السلام کے عقیدے سے سرشار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی قوتیں اس ابدی عقیدے پر یقین رکھتی ہیں کہ ہر دن عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ ایرانی قدس فورس کے سربراہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں تمہیں ہر صورت لبنان سے نکلنا ہوگا، یہ سرزمین مزاحمت اور ثابت قدمی کا میدان ہے، یہ قبضہ گروپوں کے لیے کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے۔ اسماعیل قانی نے مزید کہا کہ اگر تم رضاکارانہ طور پر یہاں سے نہ نکلے تو کل تمہیں شکست ہوگی اور شرمندہ ہو کر یہاں سے دم دبا کر بھاگو گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا دورہ سیشلز دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، بحر ہند کے خطے میں بحری تعاون کو فروغ دینے اور ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال بحر ہند کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھائے گا۔ 3 روزہ دورے پر سیشلز روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ صدر ڈاکٹر پیٹرک ہیرمنی کی دعوت پر 27 سے 29 جون تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیشلز ہندوستان کا ایک اہم بحری ہمسایہ اور ہمارے بحر ہند کے ویژن اور گلوبل ساؤتھ کے لیے مشترکہ عزم کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہم اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں، جو باہمی اعتماد، مشترکہ جمہوری اقدار، تنوع کے احترام اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات پر مبنی ہے۔ صدر پیٹرک کے اس سال فروری کے ہندوستان کامیاب دورے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہمارے دیرینہ دوستی کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ہونے والی بات چیت کا منتظر ہوں۔ ہم مل کر اپنے عوام کی ترقی کو فروغ دیں گے اور بحر ہند کے خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ غزہ پر ہونے والے حملوں کے خلاف پوری دنیا مسلسل آواز اٹھا رہی ہے، لیکن حکومت ہند اس معاملے پر خاموش ہے، جو حیران کن ہے۔ ہفتے کو ایک انگریزی روزنامے میں اس موضوع پر شائع ہونے والے مسز گاندھی کے مضمون کی حمایت کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی نے ہندوستان کو اپنے روایتی شراکت داروں فلسطین، ایران اور مغربی ایشیا کے ممالک سے دور کر دیا ہے اور ملک عالمی رائے عامہ سے بھی بتدریج الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے۔ کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ محترمہ گاندھی کا مضمون مودی حکومت کی خاموشی اور غیر فعالیت پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں بہنوں، خصوصاً بچوں پر ہونے والے حملوں کے دوران ہندوستان کی خاموشی نہ اخلاقی طور پر درست ہے اور نہ ہی منطقی۔ ہمارا قومی جذبہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ قومی مفاد بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہندوستان غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور مغربی کنارے پر لاکھوں فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی کے خلاف ابھرنے والی عالمی رائے کے مطابق اپنا واضح موقف اختیار کرے۔